خوشی منانے میں ہمارا امام ناراض نہ ہو جائے. جس روز امام زمانہ کو خوش ہونا ہے کہ ان کے جد کی دنیا میں آمد ہے، اس روز ہماری وجہ سے امام کا چہرہ افسردہ نہ ہونے پائے. جس روز امام کو مسکرانا ہے، اس روز امام کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے. اور یہ آنسو کیوں آئیں گے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اگر ہمارے اعمال مستحسن ہوں گے تو یقیناً امام مسکرائیں گے، امام خوش ہوں گے. لیکن اگر ہمارے اعمال میں وہ عمل ہوگا جو دشمنان اہل بیت کا شیوا رہا ہو، دشمنان اہل بیت کی سیرت رہی ہوگی، تو یقیناً ہمارا ایمان افسردہ بھی ہوگا، امام کی آنکھ میں آنسو ہوں گے. تو یہ ناچ گانا بینڈ باز جو بھی ہوتا ہے 13 رجب 16 رجب کے درمیان میں، اس بات کو جان لیجئے گا، ہرگز اور ہرگز یہ آپ کی خوشی ہے، امام کی خوشی نہیں ہو سکتی. یہ آپ کے نفس کی خوشی ہے، یہ اہل بیت کی خوشی نہیں ہے. اپنے نفس کی خواہش کو مذہب کا نام نہ دیا کرو، اس لیے کہ دوہرا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو. ایک توہین مذہب بھی ہو رہی ہے، ذکر اہل بیت کی توہین بھی کر رہے ہو، اور حرام کام کا بھی ارتکاب کر رہے ہو. مثال دیتے ہوئے، خاک شفا، اس سے پاک ترین خاک کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ہم شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں خاک شفا کو، حکم بھی ہے شفا کے لیے اس کا استعمال کرو. لیکن کیا کوئی خاک شفا کو نجس کر سکتا ہے؟ آپ تصور کریں، اگر کوئی نجس کر دے گا تو کیا ہوگا؟ واجب ہے کہ اس کو پاک کرے. گنہگار تو ہے ہی، جو بھی استغفار توبہ کرنی ہو وہ اپنے مقام پر. لیکن خاک شفا کا نجس کرنا کیسا ہے؟ جس کو کھانے کا بھی حکم دیا گیا شفا کے لیے، اس سے بڑی پاک اور مطہر کوئی خاک ہی نہیں، اس کا نجس کرنا حرام ہے. تو سب کہتے ہیں کہ ہاں خاک شفا پاک و پاکیزہ ہے، اس کو نجس کرنا حرام ہے. ہر ایک عقیدہ ہے جیسے خاک شفا پاک ہے اور اس سے پاک کوئی مٹی ہو ہی نہیں سکتی، ایسے ہی ذکر اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے. اس سے بلند تر کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پاکیزہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو جب تم خاک شفا کو نجس نہیں کر سکتے، ویسے ہی ذکر اہل بیت کو یا دنیا کی گندگیوں سے آلودہ نجس نہ کرو، یہ خباثتوں سے لا کر ذکر اہل بیت کو نجس نہ کرو. اس لیے کہ جیسے خاک شفا نجس ہونے کے بعد تم پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اور تمہیں پاک بھی کرنا ہے، ویسے ہی ذکر اہل بیت علیہ السلام میں ان آلودگیوں کو لے کر آؤ گے، ان خراب کاموں کو لے کر آؤ گے جو گناہ کبیرہ میں سے ہیں، تو اہل بیت خوش بھی نہیں ہوں گے بلکہ تم دوہرے گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے. تو لہٰذا ذکر اہل بیت علیہ السلام میں یہ خباثتیں وہ کہ جو دشمنان اہل بیت کا شیوا تھا. بس یہ آخری بات دعا کلمات. اس کے علاوہ بھی یہ دشمنان اہل بیت کا شیوا اس وقت بھی تھا جب خاروان اہل بیت کو اسیر کر کے شام لایا گیا. آج مولا کے نام پر جو ناچ گانا بینڈ بازا ہو رہا ہے، اس بات کو یاد رکھے کہ چوتھے امام نے سب سے زیادہ جو گریہ کیا ہے، 12 فرمایا سنتے مصائب میں 12 الشام کہا، اس میں سے ایک بازار شام تھا. یہ بازار شام جو کہا امام نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر لکھیے لکھنے والوں نے. اس کی وجہ یہ کہ بازاروں میں آئینے نصب کیے گئے تھے تاکہ تماشا کرے اہل بیت کا، سجایا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہاں پر باجے کا اہتمام کیا گیا تاکہ اہل بیت کا تماشا بنایا جائے. جب کہیں پر بھی اس طرح کی محفلیں منعقد ہوں گی جہاں پر باجا وغیرہ ہوگا تو ہمارا چوتھا امام وہاں پر گریہ کنا ہوگا. اب فیصلہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جائزہ لے خود کا اور سوچے کہ ہم اس دن جس دن ان کے جد کی خوشی میں ہماری ائمہ کو خوش ہونا ہے، ان کی آنکھوں میں ہم آنسو دیکھنا چاہیں گے یا چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھنا چاہیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.